اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. وعلیکم السلام. ویلکم یو آل ان اسٹوری ٹائم ود خالہ. سبب تخلیقی دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا. سبب تخلیقی دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا. محمد اولی لکھا محمد آخری رکھا. جی تو فرینڈ، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ربیع الاول جو ہے وہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی ماہ محسن انسانیت، خاتم پیغمبراں، رحمت جو دو جہاں، فخر الانبیاء، آقائے کائنات، فخر موجودات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. جی تو سب مسلمان پتہ ہے نا کیوں ہیپی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے ربیع الاول کے مہینے میں. آج سے 1400 سال پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب ہے لیکن ڈوبا ڈوبا سا. عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے سے تھے. خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن بے رنگ کر دیا تھا، اور اچانک وہ ہستی آ گئی جس کا ازل سے انتظار تھا، جن کی آمد کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ایسا نظام حیات عطا کیا جن پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے کیا حالات ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ بہت برے حالات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پیارے نبی نے آ کر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا، جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کی گئی؟ جی قرآن مجید نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے دیکھا ہوگا فرینڈز کہ دنیا میں بہت سی لائبریریز ہیں نا لائبریریز. ٹھیک ہے، اور لائبریریز میں اگر تھاؤزنڈس لائبریریز ہیں تو ان میں ملینز بکس ہیں، ایسے ہی ہے. اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان تھاؤزنڈس لائبریریز کی ملین بکس میں سے کسی بک کو پڑھنے پر آپ کو ثواب ملتا ہو؟ نہیں نا. تو ہم کتنی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے کتاب نازل کی، اس کو پڑھنے پر، اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو آخری کتاب قرآن مجید نازل کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کا بہت ثواب ملتا ہے، اور خاص طور پر ربیع الاول کے منتھ میں درود پاک پڑھنے کا بہت ثواب ملتا ہے. آپ سب لوگ پڑھتے ہیں نا؟ سب کو آتا ہے؟ چلیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی نعتیں پڑھتے ہیں، اور خالہ کے فرینڈ بھی سنائیں گے پیاری پیاری سی نعتیں. سب سے پہلے مجتبیٰ سے نعت سنیں. نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا.
زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پڑھی ہے مجتبیٰ نے کی۔ جی حسنین کے نانا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی اپنے نواسوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اور صرف اپنے نواسوں سے نہیں پیار کرتے تھے بلکہ تمام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا اے رملہ؟ آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور جب بھی کسی سیزن کا فروٹ آتا تھا تو وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ بچوں کو کھلائیں۔ جی بالکل، ہمارے پیارے نبی بچوں سے اتنے پیار کرتے تھے کہ سیزن کا جب بھی پہلا فروٹ آتا تھا تو وہ کہتے تھے سب سے پہلے بچوں کو کھلایا جائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اماں نے مجھ کو تھام لیا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے جب اسلام کی تبلیغ کرنا شروع ہوئی تو جو کفار مکہ تھے وہ آپ کی جانی دشمن بن گئے، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں، یہ اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، یہ ہمارے جو آباء و اجداد کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے تھے نا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر یہ کفار مکہ جو ہے میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو میں تب بھی اسلام کی تبلیغ سے یا اللہ کا پیغام پھیلانے سے نہیں روکوں گا۔ تو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ پہلے چوری چھپے آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، پھر اوپنلی آپ کی تبلیغ کی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی وہی پر ان کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ، انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ بھی بچے تھے، 9 سال کے تھے، تو سب سے پہلے وہ آپ پر ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے باقی صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ آپ پر ایمان لاتے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت بھی کی، ٹھیک ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کی رات جو تھے آپ حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑ کے گئے، اور انہیں کہا کہ میری یہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور یہ واپس کر کے تو آپ آ جانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کفار مکہ جو آپ کی مخالفت ویسے کرتے تھے اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ بالکل بالکل جی، بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ کفار مکہ نے آپ پہ اتنا ظلم کیا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا، ہے نا۔ اور انہوں نے ان کو بددعا نہیں دی بلکہ دعا دی۔ جی بالکل، انہوں نے بددعا نہیں دی بلکہ دعا دی، کیونکہ وہ تو ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے ہیں، اس لیے، اور اسی لیے جی ہمیں ہوتی ہے بہت خوشی ربیع الاول کی، اور ربیع الاول کا منتھ آتے ہی ہر طرف روشنیاں، چراغیں، لائٹس اور ڈیکوریشن، جیسا کہ ہم نے اسٹوری ٹائم وتھ خالہ میں کی ہے ڈیکوریشن، اور خالہ نے سوچا کہ اپنے فرینڈس کو، ویسے تو میرے فرینڈس کو ساری باتیں پہلے ہی سے پتہ ہے، لیکن پھر تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے فریش ہو جاتی ہے، اور کچھ اچھی ہم باتیں شیئر کر لیں ایسے، اور جی ہم اس موقع پر کیسے مس کر سکتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک کٹ کرنا۔ بالکل ان کی جی ہیپی برتھ ڈے ہے، اور بہت ہی خوشی کا
موقع ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کیک بھی کٹ کر لیں.